الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین حمد و صلاۃ و بعد اللہ تبارک و تعالی دی توفیق اور فضل دے نال اسی نماز جمعہ ادا کرنے دی خاطر مسجد چاں میرا کریم اللہ ساڈا بیٹھنا اور نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ مقدسہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے نجات دا سبب بنائے۔ آج آپ احباب دے سامنے جس موضوع تے گفتگو کرنی ہے وہ موضوع کہ دین عمل دا نام ہے۔ دین صرف قولی اقرار دا نام نہیں کہ صرف زبان نال بندہ کہہ دے وے کہ میں مسلمان ہاں، تو دین عمل دا نام ہے۔ دین چاہتا ہے کہ عمل کر، تو حقیقت دے اندر جڑا بندہ با عمل ہے دین بھی اندائی ہے۔ اس معاشرے دے اندر بہت بڑی ایک کمی پائی جاندی ہے کہ اسی زبانی دعوے بڑے کرنے ہاں لیکن عمل تو اسی بالکل باغی ہاں۔ تو اس واسطے آج دا عنوان اور آج دی گفتگو بڑی اس حوالے دے نال حمیت دی حامل ہے کہ اس طرف اسی توجہ کریے کہ عمل کیڑا نا جی دین دی وچ ضروری چیز ہے۔ تو اس حوالے دے نال میں قرآن مقدس دی سورۃ صف دی آیا کریمہ تلاوت کرن دے شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لما تقولون ما لا تفعلون، او تسی گل کیوں کر دے ہو جیڑی گل تے تسی عمل نہیں کر دے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، او بات کیوں کر دے ہو جس تے تسی عمل نہیں کر دے۔ کابورا مقتا، اللہ فرمائندہ ہے بڑا سخت اللہ تبارک و تعالی اس چیز تے ناراض ہوندا ہے۔ کابورا مقتا عند اللہ، اللہ دے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے
ان تقولوا ما لا تفعلون کہ جڑی گل تسی کردے ہو پھر اس تے عمل نہیں کردے. پہلے تو رب نے فرمایا کہ تسی جڑی بات کردے ہوندے تے عمل کیوں نہیں کردے. اس آیہ کریمہ دے اگلے حصے دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائندہ ہے کہ اللہ دے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ دے نزدیک بہت سخت ترین گناہ ہے کہ جیڑی گل تسی کردے اس تے تسی عمل نہیں کردے. میرے بھائیو ساڑی زندگی صرف اور صرف قول ہی قول ہے، ساڑے بچ گلیں گلہ نے، عمل تو اللہ ماشاءاللہ اکثریت بندے اسی عمل تو خالی ہیں. لیکن اسی جس وقت گلہ کرن تے آنے یا گلہ اسی بڑیاں بڑیاں کر جانے ہیں. تو اس آیہ کریمہ دے اندر اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے ہو جڑی گل تسی کر دے اس تے عمل بھی کرو، کم بھی کرو. تو دین عمل منگدا ہے. بخاری اور مسلم دی متفقن علیہ حدیث ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے آپ فرمائندے نے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ معراج دی رات میں کچھ بندیاں نے ویکھیا کہ فرشتے انہاں دے ہوٹھ اور زبانہ پہ کٹ دے نے، اور جس وقت کٹ دے نے دفعتاً دوسری مرتبہ وہ بالکل صحیح سلامت ہوٹھ بھی ہو جاندے نے، زبان بھی صحیح سلامت ہو جاندی ہے. پھر فرشتے کٹ دیندے نے، پھر صحیح سلامت ہوندی ہے، عمل جاری و ساری ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل کیڑے لوگ نے جنہ دے فرشتے زبانہ پہ کٹ دے نے دوبارہ صحیح پہ ہوندیاں نے. تو جبریل امین نے عرض کیتا یا رسول اللہ تھوڑی امت دے ایسے خطیب جڑے واز کرن گے لیکن خود عمل نہ کرن گے. تو میرے بھائیو اس منبر تے بیٹھنا بڑا ذمہ داری اور بڑا بوجھ ہے. بندہ اس منبر تے بیٹھ کے بڑی بڑی بات کردا ہے لیکن بندہ اگر عمل نہ کرے تو اندہ بڑا سخت عذاب ہے. میں تھوڑے سامنے بخاری مسلم دی حدیث رکھی ہے، اگلے بھی حدیث بخاری دی اندر موجود ہے اور صحیح مسلم دی اندر اس حدیث موجود ہے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا دے صحابی اس حدیث میں روایت پہ کر دینے. آپ فرمائندے نے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ جنت دوزخ کے داخل ہوئے گا، اس دیاں آنتریاں پیٹ چو نکل جان گیاں اور اس تو کھینچتا ہویا ان دے ارد گرد اس طرح میرے آقا نے فرمایا چکر لگائے گا جویں کنویں دے چکی دے ارد گرد گدا چکر لگائندا ہے. گل سمجھو نا کہ اس بندہ دوزخ کے پیٹ چو آندرہ اس دیاں نکل گیاں نے تے آندرہ دے ارد گرد میرے آقا نے فرمایا اس طرح چکر وہ لگائے گا تاکہ میں اپنی آندریاں نو سمیٹ لما. حضور نے مثال دیتی جویں گدا چکی دے ارد گرد چکر لگائندا اس طرح وہ جہنمی اپنی آندراں دے ارد گرد چکر لگائے گا. پوچھن والے دوزخی پوچھن گے تیرے نال یہ معاملہ کیوں ہویا ہے؟ وہ آکھے گا کہ میں بڑا خطیب آیا دنیا تے، بڑا وڈا مقرر سی، بڑی میری آواز سی، لیکن افسوس میں گلاں بڑیاں کردا ہے لیکن انہاں تے عمل نہیں سی کردا. تو میرے بھائیو ایتا ہے خطبہ او خطیب جڑا بے عمل ہے، او واحد جڑا بے عمل ہے، او مقرر جڑا بے عمل ہے، لوکاں نو ہدایت کردا لیکن خود عمل نہیں کردا، لوکاں نو نماز دی دعوت دیندا لیکن خود نہیں پڑھدا، عوام نو کہندا کہ سچ بولو آپ سچ نہیں بولدا، یہ تو ان دی کفیت ہے. تو میرے بھائیو جیڑا بھی بے عمل ہوئے گا قیامت والے دن ان دا کوئی دین قبول نہیں. دین صرف قول دے نام نہیں کہ اسی زبان تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیتا تسی مکمل دین کر لیا، دین سارا دا سارا عمل دا نام ہے. تو میرے بھائیو یزید بن ہارون اے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ ولی گزرے نے، یزید بن ہارون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپ با عمل ایک خطیب سن،
عمل کرن والے کے مقرر سن، خطیب بھی سن تے باعمل سن، عبادت گزار ہے تے بے ریا عبادت گزار ہے، عبادت بھی کرنی تے ریاکاری نہ کرنی۔ اتنے پائے دے اللہ دے ولی آئے، فوت ہو گیا، انتقال ہو گیا، انتقال تو بعد کسی نے خواب دے اندر ملے، پوچھن والے نے خواب دے اندر پوچھیا کہ حضرت قبر دے اندر تھوڑے نہ کی معاملہ ہویا ہے؟ تو آپ فرمائندے نے کہ قبر دے اندر نکیر ہیں آئے نے، انہاں پہلا سوال کیتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں انہاں نہ کیا کہ میں ساری عمر کروڑا بندیاں نو اس رب دی طرف بلایا ہے، تو کیا میں اس رب نو آپ بھول سکنا ماں؟ یہ تو اس خطیب دی بات ہے جڑا خود باعمل سی اور خود عبادت گزار تے بے ریا عبادت گزار سی۔ تو میرے بھائیو اگر خطیب یا مقرر یا عالم دین باعمل ہوئے تو دی اے شان ہے کہ نکیرین نو یہ جواب دیندہ ہے کہ میں جنہوں ساری عمر ہزارہ لوگاں نو جس رب دی طرف میں بلایا ہے دعوت دیندہ رہا، کیا میں خود اس رب نو بھول سکتا سی؟ میرے بھائیو ساڑی کفیت تے وے کہ اسی اپنے رب نو بھی بھول گئے، صرف دعوت زبان ساڑی میٹھی، صرف ساڑی زبان دی سر، اور اس کیف دی اندر اس مستی دی اندر اسی اپنے شب و روز بسر پہ کرنے آ۔ میں سارے علماء دی بات نہیں پہ کردہ، سارے خطیبہ دی بات نہیں پہ کردہ، سارے تقریر کرن والے مقررین دی بات نہیں پہ کردہ، بڑے بڑے باعمل بندے نے، لیکن اکثریت میرے بھائیوں بے عمل ہے، اکثریت بے عمل ہے۔ داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا ایک قول ہے، آپ فرمیندے نے داتا صاحب کہ پہلے وقت دے اندر علم تھوڑا سی عمل بندے چوکھا کر دیا، علم تھوڑا سی عمل زیادہ کر دیا ہے۔ آپ فرمیندے نے ان عجب وقت آ گیا علم زیادہ ہے عمل تھوڑا بھی، اور ان دی مثال داتا صاحب رحمت اللہ تعالی فرمیندے نے کہ پہلے عورتاں آٹے دے اندر نمک ڈال دیاں آئیاں، ان تو سارے بلڈ پریشر دے مریض نے نا، نمک تو باغی نے، تو اس وقت نمک ڈال دیاں یا داتا صاحب فرمیندے نے کہ پہلے علم ہوندا سی نمک دے برابر، علم ہوندا سی نمک دے برابر، بندے عمل آٹے دے برابر کر دے سان۔ آپ فرمیندے نے ہن وقت عجب آ گیا علم آٹے جتنا ہے تے عمل نمک جتنا بھی نہیں رہا، علم بڑا ہے، ہر بندے نو پھورو بڑا علم ہے، لیکن عمل تو میرے بھائیوں سارے خالیاں، اللہ ماشاءاللہ بعد علماء ہیں بڑے بڑے باعمل، لیکن میں انہاں دی بات نہیں پہ کردہ، اکثریت اپنی بات پہ کرنا کہ او خطیب جیڑا بے عمل ہے انہوں قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دوزک دیوے گا، دوزک جائے گا، بخاری و مسلم دی حدیث ہے، اور باعمل خطیب ہوئے گا۔ یزید بن ہارون فرمیندے نے کہ میں منکر نکیر نو کیا کہ تسی میرے کو رب دا پوچھ دے ہو، ساری زندگی بندیاں نو رب دی طرف بلایا، دعوت دیتی ہے، ساری زندگی رب دی طرف بلایا ہے، تے میں جنہ رب دی طرف بلائندہ رہا کیا میں اس رب نو آپ بھول جاواں دا؟ تو میرے بھائیو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بے عمل خطیب ہے، بے عمل مقرر ہے، بے عمل ہے، وہ خود عمل نہیں کردا، بے عمل خطیب آقا علیہ السلام نے فرمایا اس موبتی دی طرح ہے، اس چراغ دی طرح جڑی آپ تا جلدی پئیے بندیاں نو روشنی پہ دین دیئے، وہ خطیب آپ تا جلدہ پہ آئے لیکن بندیاں نو منافع دیندہ بدہ ہے۔ تو میرے بھائیو تفسیر کبیر دی اندر یہ حدیث موجود ہے، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث نقل پہ کر دینے، آپ فرمیندے نے کہ جنتی گروہ جنتی بندے دوزکیاں نو پوچھن گے، کچھ جنتی کچھ دوزکیاں اگے سوال کرن گے، جڑے ویکھن گے نا جنتی بے یہ تا دنیا تے بڑا خطیب آیا، اندہ بڑا نام سی، یہ تا بڑا مقرر سی، وہ جنتی کہن گے دوزکیاں نو مخاطب کر کے کہ اسی تا تھوڑی تبلیغ سن کے کمل کر دے رہے، اسی تھوڑی تبلیغ سن کے عمل کر دے رہے، اسی جنت سن اللہ نے دے دیتی، دوسری دوزک کی میں ٹر گئے،
ان سمجھ لو کہ شگیرت جنت ٹر گئے تے استاد دوزخ وچ، مقتدی جنت ٹر گئے تے امام خطیب واز کرن والا دوزخ وچ۔ وہ جنتی کہن گے کہ اسی تھوڑی تبلیغ سن سن کے عمل کر دے رہے تے اللہ نے سان اپنے فضل نال جنت عطا کر دیتی، تسی دوزخ وچ کیوں آئے؟ تو جواب دیں گے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جواب دیں گے بے شک اسی تبلیغ کر دے رہے ہیں لیکن تسی عمل کر دے رہے ہو، اسی عمل تو خالی رہے ہیں، سمجھے ہو؟ اسی عمل تو خالی رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سان دوزخ دیتی ہے۔ تو میرے بھائیو عمل نال اللہ دا فضل شامل حال ضرور ہونا ہے، لیکن بندے دے کچھ نامہ اعمال وچ نیک عمل تا ہون نا جی۔ جس طرح وہ مشہور ایک واقعہ ہے، قصہ گانی ہے، وہ اکثر سماعت کیتی ہے کہ کسی عالم دین نے ایک مسئلہ کیتا کہ اگر بسم اللہ شریف پڑھیے تو دریا رستہ دے جاندہ ہے۔ تو ایک انپڑھ جاہل جیا بندہ وہ لکڑیاں دا کام کردا سی، اس مسئلہ سنیا تے ان دا یقین ہو گیا کہ میں بسم اللہ پڑھنی ہے دریا رستہ دے دینا، وہ بسم اللہ پڑھے دریا رستہ دے دے وے۔ تو جس وقت تو اس کڑیا دی اندر، اس پینڈ دی اندر وہ واقعہ مشہور ہو گیا، تو امام صاحب نے کیا کہ کس طرح ہو سکتا ہے دریا رستہ، اللہ کے مسئلہ بھی خود کیتا سی۔ تو انہوں نے کیا کہ پھر میری کمر نہ رسہ ڈالو، ہو سکتا ہے پھر میں دریا راہ نہ دے بے۔ تو میرے بھائیو مقتدی جڑا ہوندہ ہے، جڑا صرف علماء دے مسائل سنتا ہے، وہ مسئلے سن کے اتنا کوئی یقین کرتا ہے عمل شروع کر دیتا ہے۔ تو دوزکی کہن گے کہ یار اسی صرف مسئلے ہی کر دے رہے ہیں، اسی عملوں خالی رہے ہیں، تو تسی عمل کر کے پار ہو گئے ہو، تسی تھوان اللہ جنت دے دیتی ہے، ساڑھے بچ عمل دی کمی آئی۔ تو میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ سن توفیق دے وے اسی بھی با عمل بڑی ہیں۔ بڑے بڑے شعبے دے اندر میں اپنی زندگی دے اندر بڑے بڑے بے عمل بندے بیکھے نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سن عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اللہ دے ولی گزرین شیخ شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، نزاع دا وقت ہے، موت دا وقت قریب ہے، تے بندے چار پائی دے گرد بیٹھے نے، انہاں کیا شبلی نو مخاطب کر کے شبلی پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ۔ تو شیخ شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس نزاع دے عالم دے اندر ایک جملہ کیا، آپ نے فرمایا کہ جس دل دے اندر دھیان اللہ دی طرف ہوئے نا، پھر اتے زبان ہلائن دی ضرورت نہیں ہوندی۔ من کلمے دا کہنے والے ہو، میرے دل وچ رب وسدا ہے، میرے دل وچ میرا نبی پہ وسدا ہے، جس دل دے اندر اللہ تے اللہ دا رسول وسدا پیا ہوئے، پھر اتے زبان ہلائن دی ضرورت نہیں ہوندی۔ باعمل بندہ ہوئے نا، باعمل، تو میرے بھائیو کیا بات ہے۔ تو اگر اسی آقا علیہ السلام دے صحابہ دے اور آل رسول دی زندگی تے نظر دوڑائیے، وہ سارے دے سارے باعمل آئے، سارے دے سارے باعمل آئے، انہاں گل کرنی باعمل عمل کرنا۔ اور جیڑی آیا کریمہ میں پڑھی ہے نا، اللہ فرمائندہ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ گل کیوں کر دیو جن دے تے تسی عمل نہیں کرنا؟ رب فرمائندہ ایمان والے وہ گل کیوں کر دیو جن دے تے خود عمل نہیں کرنا۔ کسی بزرگ دے بارے مشہور ہے کہ ایک مائی صاحب آئی، اس نے کیا کہ حضور میرا بچہ کہنا نا میٹھا بڑا کھاندا ہے، تینوں منع فرماؤ۔ تو اس بزرگ نے کیا کہ مولانا رضو فرمائندہ، اس بزرگ نے کیا کہ مائی تو کل بچے نو لے کے آمی، جس وقت کال لائی تے پھر بھی بزرگاں نے صرف ایک کو جملہ کیا کہ بچہ تو میٹھا نہ کھادا کر، گڑ نہ کھادا کر، میٹھی چیز نہ کھادا کر۔ تو اماں جی پریشان ہوگی، انہاں کیا کہ حضور کل بھی تسی کہہ سکتے سی۔ آپ نے فرمایا کل میں خود میٹھا کھادا سی، میں خود کیتا، میں کس طرح منع کراں؟ تو میرے بھائیو اللہ فرمائندہ گل کیوں کر دے ہو ایمان والے ہو جن دے تسی خود عمل نہیں کرنا؟ وہ گل نہ کرو، ہاں خود باعمل بنو۔ تو اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کوئی جلسے نہیں کیتے، کوئی اصحابہ دے دور بڑے بڑے جلسے نظر نہیں آؤندے۔ اگر دور صحابہ دا مطالعہ کریے تو کوئی بڑے بڑے سن جلسے نظر نہیں آؤندے کہ کسی صحابی نے محرم دا جلسہ رکھیا ہوئے، کسی نے ربیع الاول دا جلسہ رکھیا، کسی نے۔ لیکن میرے بھائیوں نے عمل نہ تبلیغ کیتی،
عمل نال انہاں عمل کیتا بعد دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال تو بعد اعلان نبوت فرمایا ہے. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس واسطے حالانکہ میرا نبی ازل تو نبی ہے, اعلان نبوت 40 سال تو بعد ہویا ہے, ازل تو نبی ہے میرا نبی. یہ نہیں کہ مت خیال کرے 40 سال تو بعد میرے آقا نے نبوت ملی. میرا نبی ازل تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کوئی نبی بھی نہیں سی بنایا, میرے نبی نے نبوت عطا فرما دیتی ہے, لیکن اعلان 40 سال تو بعد. وہ 40 سال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مکہ نو اخلاق سکھائے نے, عمل سکھایا ہے. یہ میرے بھائیو تسی میری گل دی تصدیق کرو گے, اہل مکہ بے شک کلمہ نہیں سی پڑھیا, میرے حضور دے دشمن آئے, لیکن وہ آندے آئے کہ محمد تو بڑا سچا کوئی نہیں. وہ آندے آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کے ایمانت دار کوئی نہیں. میرے آقا نے فرمایا اگر میں آکھا کہ پہاڑ دے پیچھے آ رہی ہے فوج تھوڑے تے حملہ کروں نہ کیسے یقین کر لواں گے, حالانکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دشمن نے, ازلی دشمن نے, کلمہ نہیں پڑھیا میرے آقا دے خلاف نے, لیکن اس بات دی تصدیق کر دیا ہے کہ یہ نبی کدی جھوٹ کدی بے ایمانی نہیں کردا, کدی ایمانت وچ خیانت نہیں کردا. تو میرے آقا نے عمل کیتا ہے تے پھر بعد دے اندر. تو اس واسطے میرے بھائیو بجائے اسی قولی تقریراں کرن دے سن چاہیے نا کہ اسی عمل کریے, عمل نال بندہ متاثر ہوئے تے پھر ٹھیک ہے. میرے بھائیو ساڈی جان دا بھی ساڈے تے حق ہے, ہر بندے دی جان دا نفس دا اندے تے حق ہے, عزیز و اقارب دا حق ہے, اہل قرابت دا حق ہے, اندے ماں پیو دا, اندے بچیاں دا, اندی بیوی دا, ہر دا حق ہے. تو میرے بھائیو بے عمل کیڑا مقرر ہے نا, بے عمل نہیں کردا, بے عمل مقرر ہے. وہ اپنا حق تا غافل, اپنے حق تو غافل ہے, اپنی جان دے حق تو, تے دوجاں دی حق دی انہوں فکر لگی ہے. اپنے حق تو غافل ہے, جیڑا جان دا حق ہے نا ساڈے تے, اس جان نو اسی رب دے اطاعت وچ گزاریے, اس نفس نو رب دا مطیع اور فرما بردار بنا لئیے. ساڈے تے حق ہے ساڈے نفس دا کہ اسی اللہ تے اللہ دے رسول دا تابعدار اپنے نفس نو بناویے. تے جڑا بے عمل ہے واحد, بے عمل خطیب ہے, تو میرے بھائیو وہ اپنے نفس دا حق نہیں پہ ادا کردا, دوجیاں دے حق دی, تھوڑے میرے حق دی انہوں فکر ہے. اس واسطے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا اپنے نفس نو پہچان گیا اس نے اپنے رب نو پہچان لیا. جے اپنے آپ نو پہچان لیا اس اپنے رب دی پہچان کر لئی. تو سورۃ بقرہ دی آیت کریمہ 44 نمبر آیت دی اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماندے نے اتامرون الناس, اللہ فرماندا کیا تسی لوگاں نو حکم دیندے ہو, اتامرون الناس لوکاں نو تسی حکم دیندے ہو, بالبر نیکی دا. اللہ فرماندا کیا تسی لوگاں نو نیکی دا حکم دیندے ہو, وتنسون انفسکم, اور اپنے آپ نو تسی او نیکی کرن تو بھول جاندے ہو. قرآن نے کس طرح واضح الفاظ کے اندر ساڑی اینا کشی کیتی. اللہ فرمائدہ تامرون الناس بالبر, کیا تسی بندیاں نیکی کرن دان دے ہو کہ نماز پڑھو, جھوٹ نہ بولو, گھٹ نہ تولو, زنا نہ کرو. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ, اللہ فرمائدہ اپنے آپ نو بھول گئے ہو, اپنے آپ نو بھول جاندے ہو انہا کمہ تو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ فَلَا تَعْقِلُونَ, تسی میرا قرآن بھی پڑھ دے ہو, قرآن دی تلاوت بھی کر دے ہو, پھر بھی تسی عقل نہیں کر دے. تو میرے بھائیو آج معاملہ تے یہ نا کہ اسی دوجیا نانے ہیں بھائی نیکی یا نیکی دا کامی تے آپ اللہ ماشاءاللہ آپ اسی نیکی تو آ رہی ہیں. تو میرے بھائیو فقط صرف زبان نہ لاکھنا, فقط زبان نہ دعوت دینی میرے بھائیو یہ قبول نہیں ہوئے گی جتنے تک تو خود بعمل نہ بنے گا. خود عمل کر. تو دین کے نا عمل دا نام ہے. دین نہیں کہ صرف زبانی تقریرہ کیتی جاؤ, زبانی آکھی جاؤ میں رب دا بھی منن والا وا, رسول نو بھی میں منیا, انبیاء دا بھی میں منکر کوئی نہیں, آخرت نو بھی تسلیم کر کے صرف زبان نال بندہ آندہ ربے تے عمل نہ کرے میرے بھائیو اس نو اللہ تے اللہ دے رسول قبول نہیں کرے گا. فقط بندہ قول نال باز کردہ ربے, تقریر کردہ ربے. تو میرے علماء کرام فرمائیں اس دا کلام برباد ہے, اس دی گل نہ اپنے آپ نو فائدہ دے گی نہ بندیاں نو فائدہ دے گی. جیڑا اپنے عمل نال تقریر کردا ہے نا جی وہ بندیاں دے دل نو نشانہ بنایندا ہے, عمل نال تقریر کردا ہے.
عمل نال تقلید جڑا کردا ہے عمل کردا ہے بندے اوندا عمل ویکھ کے متاثر ہوندے نے. میں پہلے عرض کیتے نا کہ صحابہ کرام نے میلاد دا جلسہ کو نہیں منایا لیکن انہوں نے عمل کیتا ہے. میرے بھائیو حضور دی بارگاہ چ کوئی جملہ سماعت کرنا اون تے عمل کرنا. میرے صحابہ دے بارے تا آندا ہے صحابہ کرام وضو کر کے مسکراندے آئے. حضرت عثمان غنی نے وضو فرمایا تے مسکرائے. کسی مسکران دی وجہ پوچھی کہ تسی کیوں مسکرائے؟ انہوں نے کہا کہ اس وقت حضور وضو کر کے مسکرایا تو میں تو حضور دی سنت پہ ادا کرنا. یہ عمل تو عربی دے اندر ایک رسالہ ہے الدین للواقعہ. عربی دے اندر اس دا اردو ترجمہ بھی ہے. چھوٹا جا رسالہ ہے. ڈاکٹر ظہور احمد الازری نے اس دا ترجمہ کیتا ہے. بڑا بہترین. ان دا موضوع یہ ہے کہ دین عمل دا نام ہے. دین للواقعہ یعنی دین عمل دا نام ہے. دین عمل جاندا ہے. اس دے مقدمے دے اندر اس رسالے دے مقدمے دے اندر ایک بڑا بہترین انہوں نے جی گل کیتی. وہ کہندے نے کہ اسی یار جتنے بھی نمازی حضرات نے وہ اللہ ماشاءاللہ کوئی سچ بول دے. مثلا ایک بندہ ہے 5 ٹائم نماز پڑھدا ہے 5 ٹائم نماز پڑھدا ہے. تو میرے بھائیو ضروری تو نہیں کہ وہ اپنی اہلی زندگی دے اندر سچ ہی بولدا رہے. کوئی جو نمازی نظر آتا ہے کہ وہ کاروباری بھی ہوئے گھٹ نہ تولے دگا بھی نہ کرے. تو نمازی نو اسی صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکمل دیندار ہے. وہ کہندے نے کہ اگر محلے دے اندر 5 مساجد نے محلے دے اندر ایک محلے دے اندر 5 مسجداں نے تو اتنی نہ ہو سکتا کہ سارے مسجد چون والے سچے ہو جان. یہ تو بڑا محال ہے. وہ کہندے نے کہ سارے نہ ہو ہر مسجد صرف 5 نمازی نیت کر لین میں آج تو بعد جھوٹ نہیں بولنا. تے محلے دیاں 5 مسجداں نے 5 نمازی ہو گئے. تو کتنے نمازی ہو گئے؟ 5 نمازی ہو گئے نا. محلے 5 بندے تو ہو گئے نا کہ سچے نے. وہ سچی توبہ کر لین کہ میں آج تو بعد جھوٹ نہیں بولنا. سچی توبہ کر لین. وہ فرماندے نے کہ اس طرح اگر بندے توبہ کرتے رہن 5 بندے ایک وقت آئے گا محلے دے اندر سارے سچے ہو جان گے. اگے وہ بڑا بہترین جملہ کہندے نے. وہ کہندے نے کہ یار اگر ایک محلے دے اندر 5 نمازی سچ بولنا شروع کر دین تے محلے دی تقدیر بدلنا شروع ہو جاندی ہے. وہ کہندے نے کہ وہ کتنا حسین منظر ہونا ہے مدینہ شریف دا جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ مسجد نکل دے آئے تے سارے سچے آئے. تعداد تھوڑے لیکن سارے سچے آئے. تعداد تھوڑی ہے لیکن سارے سچے اور سچے آئے. انہاں میرے بھائیو کیسو کسرا نو پیران دے وچ نہیں روندیا. انہاں اسلام دے دشمنیاں نو پیران دے اندر روند کے رکھ دیتا ہے. نہ انہاں دا بھروسہ تلوار دے سی نہ تیر دے سی نہ کوئی سازو سامان تے. صرف اور صرف سچے اور سچے مسلمان اور نبی دے سچے غلام اور صحابہ سن. دل دے اندر ایمان سچا سی عمل سچا سی. تے میرے بھائی اس وقت دی سپر پاور طاقت کیسو کسرا انہوں بھی توڑ کے رکھ دیتا. تو میرے بھائی وجہ ہے کہ اسی نماز تا پڑھنی ہے لیکن اسی عمل نہیں کر دے. نماز نو اپنے تن تے شامل نہیں کر دے. نماز پڑھے آتے اسی باہر جا کے جھوٹ بھی بولنا ہے. نماز پڑھی ہے لیکن باہر جا کے اسی ساڑیاں نظرہ بے حیائی بھی کرنی ہے. نماز اسی پڑھنی ہے لیکن باہر جا کے اسی غیبت بھی کرنی ہے چگلی بھی کرنی ہے. تو میرے بھائیو دین عمل دا نام جے. عمل تو بغیر صرف قولی میں اگے تھوڑے کو سامنے بخاری و مسلم دیا حدیث سنا چکے ہاں کہ اگر بے عمل ہوئے گے تے اللہ تبارک و تعالیٰ تو دوزخ دیوے گا. دوزخ دیوے گا. اس واسطے علماء کرام فرمائندے نے کہ اگر ایک بندے کو علم نہیں جاندہ نہیں بندہ اس گناہ کیتا ہے میرے آقا نے فرمایا انہوں ایک گناہ ہے ایک جرم ہے ان دیتے کیونکہ علم نہیں سی نا گناہ کیتا سی. تے حضور نے فرمایا کہ جن دے کل علم ہے جنہوں اللہ نے علم دیتا ہے علم تو باوجود اس گناہ کیتا اللہ تبارک و تعالیٰ دورا گناہ دیوے گا. 2 گناہ ہوئے گا. ایک تا کہ اللہ نے تینے علم بھی دیتا ہے علم ہون دے باوجود تو نافرمانی کیتی ہے
گناہ کیتا ہے تو عالم بندے نو دورا گناہ ہے. عام بندہ گناہ کرے تو ایک جرم ہے, عالم دین گناہ کرے تو دورا گناہ ہے. تو میرے بھائیو, خواجہ بہاؤدین ملتانی, بہاؤدین زکریا رحمت اللہ تعالی, انہاں دی اگر سیرت پڑھیے نا تے یہ جڑے طالب علم آئے مبلغین بھیج دے ہے, اگر تسی انہاں دے پڑھو نا جی حالات زندگی تے اے اپنے شاگرداں نو جڑے قرآن اور دی تعلیم مکمل کر جاندے سن تے انہاں نو پھر تبلیغ واسطے بھیجنا. تبلیغ واسطے بھیجن تو پہلے یہ نصیحت کر دیا ہے کہ بیٹا اس علاقے جا کے صرف مسجد نہیں ملنی, پہلے اس علاقے جا کے کاروبار کرنا ہے. کوئی دکان بنا لیں, کوئی کاروبار کریں, کاروبار کرنا ہے تو پھر جڑے بھی تیرے کول گاہک ہون پھر انہاں نال سچ بولنا ہے, انہاں نال سچ بولنا ہے. جس وقت یہ سودا تولنے تو پھر گھٹ نہیں تولنا, پھر انہاں ناقص چیز نہیں دینی, جیڑا انہاں نال گاہکاں نال وعدہ کرے وعدہ پورا کرنا ہے. یہ نصیحت کر دے ہے اپنے شاگرداں نو, اپنے مریدین نو کہ اپنے اپنے علاقے جا کے کاروبار کرو تے سچ بولنا ہے, کسی نہ دگا نہیں کرنا, گھٹ نہیں تولنا, بیڑی چیز نہیں دینی, وعدہ خلافی نہیں کرنی. 6 مہینے بعد, سال بعد, 2 سالہ بعد وہ محلے والے متاثر ہون گے, یارو بڑا سچا دکاندار ہے, یارو کدی اس دکاندار گھٹ نہیں تولیا, کدی اس ماڑی چیز نہیں دیتی, کدی اس وعدہ خلافی نہیں کیتی نا. وہ پوچھن گے تیرے کو آ کے یارے تو کتوں سکھیا ہے, پھر تسی جا کے دسنا ہے کہ اے میں محمد دے دین تو سکھیا ہے, پھر آخنا ہے کہ اے میں نبی سرکار دی سنت کو سکھیا ہے. میرے بھائیو, ان کی تبلیغ ایسے دکاندار دی تبلیغ ایک پاسے تے ساڑھے رنگیاں دیاں 1000 تقریرہ ایک پاسے, وہ اثر نہیں کر رہی ہیں ساڑھی تقریر جیڑی اس دکاندار دے ایک جملہ اثر کر جانا. تو میرے بھائیو, ہن تم اپنے آپ مسلمان اخوین والے, ہر سال حج و عمرہ کرن والے میرے بھائیو سب تو زیادہ فراڈی نے, سب تو زیادہ فراڈی وہ بندہ جڑا جی ہر سال, میں سارے دی بات نہیں پہ کردا اللہ ماشاءاللہ, لیکن اکثریت دی بات پہ کرنا. وہ جڑے حاجی صاحب نے نا, حاجی صاحب جڑے 5 ٹائم دے نمازی نے, سب تو زیادہ ہاتھ کھان والے نے اپنے عزیز و اقارب دے. تو میرے بھائیو, عمل کیڑا نا ضروری ہے. میرے آقا علیہ السلام اللہ دی بارگاہ وچ پناہ منگ دیا, یا اللہ من ایسا علم نہ دیویں جڑا علم من فائدہ نہ دے سکے. حضور پناہ منگ دیا ہے, یا اللہ ایسے علم تو من بچائیں جڑا علم من فائدہ نہ دے. تو میں پہلے عرض کیتی ہے نا کہ علم بڑا ہے ساڑھے کول. اس ٹائم کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ من فلاں چیز دا علم نہیں. ہر بندہ علم آلہ ہے, ہر بندے کو علم ہے قرآن حدیث دا, ہر بندے کو دین دا علم ہے, لیکن عمل نہیں میرے بھائیو. اگر صرف علم ہوئے عمل نہ ہوئے تو میرے بھائیو ایسا علم فائدہ دیندہ کوئی بچاوے گا نہیں تھوڑن قبر. ایسا علم نہیں بچاوے گا, جہنم دی سختی تو نہیں بچاوے گا. میں پہلے عرض کیتا ہے نا کہ وہ جنتی پوچھن گے حضور والا تھوڑی تقریر سن کے اسی جنت چاہ گئے ہاں, تھوڑی تبلیغ سن کے اسی عمل کیتا تے اللہ دے فضل نال سن جنت لب پئی, کہ حضور والا تسی دوزخ وچ کیوں؟ تو پھر آکھن گے اسی عمل نہیں کیتا, صرف گلاں کردے رہے ہیں. تو میرے بھائی اس دور وچ کوئی ہے ایسا پیر جیڑا اپنے مرید نو آکھے کہ کاروبار ہی نہیں کر, جی میں بہاؤدین ملتانی زکریا آندے اپنے مریدین نو کہ تو جا کے کاروبار بھی کرنا ہے, کسی دا محتاج نہیں رہنا, کاروبار کرنا ہے تو خبردار جھوٹ نہیں بولنا. کوئی ہے ایسا پیر میرے بھائیو؟ کوئی ایسا بھی نہیں. وہ اولیاء کرام چلے گئے, اولیاء کرام چلے گئے, قبراں دے اندر آرام پہ کر دینے. میرے بھائیو اس دور حاضر دے اندر کوئی جو اگر تھوڑا اللہ والا لبنا ہے تو بالکل سادہ جے لبنا جے. کوئی آئی دا پیری جی نصیحت کردہ نظر نہیں آندا کہ بیٹا حلال کھامی, سچ بولی, دگا نہ کری. تو میرے بھائیو اسی ویکھو نا کہ مسلمان آسی الحمدللہ,
لیکن پوری دنیا دے اندر اسی بدنام ترین ہاں۔ کیوں؟ سوچو نا کہ کیوں؟ ہر ایئرپورٹ تے اگر کسی ملک دی چیکنگ نہیں بھی ہوندی تے جڑے جس وقت پاکستان دا وہ پاسپورٹ ویندے نے تھوڑی الف تو لگ کے یہ تک انہاں چیکنگ کر دینی۔ اتنے بدنام ترین ہو گئے ہیں۔ کیوں میرے بھائیو؟ اس واسطے کہ ساڈے اندر وہ سارے گناہ جمع نے، سارے وہ فریب، سارے دا میرے بھائیو جڑے اسی اسلام دے خلاف جس وقت اسی اللہ تے اللہ دے رسول نو پیٹ کیتی تو معاشرے دے اندر ساڈی عزت نہ رہی۔ میرے بھائیو میں تا کاروبار نو اتنا نہیں نہ جاندا، تسی میری گل دی گواہی دیو گے۔ میرے بھائیو اگر تسی مثالیاں تو لے کے گھر دے ساز و سامان تو لے کے بڑیاں چیزاں تک ویکھو تے ملاوٹ والیاں نظر آؤں گی۔ جیڑا انسانی جان نو بھی نقصان ہے، صحت نو بھی نقصان ہے، پیسے اس پہلی چیز تے لے لینے نے، اچھی چیز دے پیسے وصول کرنے نے۔ تو میرے بھائیو یہ تو مسلمان ہے نا، یہ بھی تو اپنے آپ کو امید پہ رکھ دا نا کہ اللہ نے میں نے جنت دینی ہے، میں مرنا ہے تو میں جنت دینی ہے۔ پتہ نہیں کتنی زندگیاں دا کھلواڑ کرن والا، کتنیاں دی صحت خراب کرن والا، وہ بھی تو رب کو معافی منگدا پیا، یا اللہ میں نے بھی جنت دے، میری قبر بھی جنت دے باغا جباغ بنائی۔ میرے بھائیو دنیا دی زندگی عارضی ترین زندگی ہے، بالکل بالکل عارضی ترین زندگی ہے۔ تھوڑا لبے کھا لو، زیادہ لبے لیکن حق حلال دا کھایا جے۔ اپنی اپنی قبر جانا ہے میرے بھائیو۔ آئی تو بعد جیڑی اسی چاند آباب بیٹھے ہیں، کم از کم اسی تا اپنے آپ تہیا کریے کہ اسی آئی تو بعد عمل کرنا ہے۔ جیڑی ساڈے کو اچھی بات آ بھی اسی عمل کرنا ہے۔ تو میرے بھائیو اگر ایک اسی زیادہ چیزاں تے بنا ایک صرف اسی سچ بولنا شروع کر دئیے نا تے ساری برائیاں دی جڑ ختم ہو جانی، صرف سچے بن جائیے۔ میرے بھائیو اس معاشرے دے اندر جیڑی لعنت ہے نا جھوٹ دی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائندا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے تے رب فرمائندا ہے میری لعنت ہے۔ تے جندے تے رب دی لعنت ہوئے پھر برکت کس طرح آئے گی اس گھر دے اندر، اس کاروبار دے اندر کس طرح برکت آئے گی؟ میرے بھائیو اسی تو وینے آنا کہ اسی ایک بندہ ہے انہوں پتہ ہے کہ سود حرام ہے، اس دے باوجود وہ سود دا کام پہ کرتا ہے۔ ایک بندہ انہوں پتہ ہے شراب حرام ہے، لیکن اس دے باوجود ساڑھے نوجوان مسلمان میرے بھائیو شراباں پیندے پہنے۔ پتہ ہے زنا حرام ہے، لیکن اس دے باوجود زنا دے اڈے چلدے پہنے۔ سارا کچھ پتہ ہے، کوئی مائی دلال ایسا نہیں کہ میں مولوی صاحب نہیں پتا، وہ جھوٹ بولدا ہے۔ انہوں پتہ ہے زنا دا کتنا گناہ ہے، انہوں پتہ ہے شراب پینا گناہ ہے، انہوں پتہ ہے بے حیائی دے کم گناہ نے، لیکن اس دے باوجود کر دے پے ہیں۔ تو پھر میرے بھائیو اسی اللہ دی بارگاہ دعاواں بھی کریں، یا اللہ معافی دیں معافی دیں۔ میں پچھلے جمعے بھی عرض کیتا ہے نا جیسے یہ رب نال مذاق بنایا ہے، کم اسی نہیں چھڑنے، صرف زبانی یا اللہ سن معافی دیں، توبہ پہ کرنے ہیں۔ تو میرے بھائیو راہ ماہ رمضان شریف آ رہا ہے، تو خدا را کم از کم اس تو پہلے یہ جو اپنا اندر پاک کرو، دل پاک کرو، ستھرا کرو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا شعبان دل دی زمین بنین واسطے آندا ہے، جی میں کسان فصل بیجن تو پہلے زمین تیار کردا ہے، زمین ہل چلیندا ہے، تیار کردا ہے۔ تو ماہ شعبان ساڑھے دل دی زمین بنین واسطے، اس محنت کرو زمین بن جائے دل دی، اور جس وقت زمین بن جائے گی ماہ رمضان دی اندر وہ فصل بیجاں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ نیکیاں دا فصل اگے گا۔ پھر ان دا جڑا نا جی غلہ وہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے عطا کرے گا۔ تو اس دے اندر کوشش کرو۔ میرے آقا نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو میرے بھائیو اس وقت دے اندر آپ بھی بامبل بڑھو۔ پتہ ہے نا کہ نماز چھوڑنی کڑنا جی وہ بڑا گناہ ہے۔ ایمانداری نہ دسو، جتنے بندے بیٹھے میرا یہ مقصد نہیں کہ میں لاد کراما، میں بھی شامل ہاں۔ اسی پتہ نہیں کتنے جان بوجھ کی نمازاں قضا کیتی ہیں۔ ایک تا ہے نا سفر اچ قضا ہو جاندی ہیں بیماری، ایک کہ پتہ نہیں کتنے جان بوجھ کے اسی نمازاں قضا کیتی ہیں۔ وہ ساڑھے سیر تے رب دا قرضہ ہے، جان بوجھ کے پتہ نہیں کتنے روزی اسی قضا کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ جان بوجھ کے پتہ ہے کہ یارہ میں گناہ پہ کرنا، دفعہ تانو ساڑھا اندر کڑنا جنجوڑ دا ہے سان کہ یارے تو گناہ پہ کرنا ہے، لیکن اس دے باوجود پہ کرنے ہیں۔
تو میرے بھائیو اللہ فرمائندہ لما تقولون ما لا تفعلون، اللہ فرمائندہ ہے وہ گل کدی نہ کریا جن دے تے تسی خود عمل نہیں کر دے، پہلے عمل کرو۔ صحابہ کرام نے عمل کیتا تے زمانے تے حکمرانی کیتی، میرے آقا نے 40 سال بعد اعلان نبوت کیتا، پہلے 40 سال عمل کر کے مکے والے نے بھی کھایا۔ تو میرے بھائیو عمل نال جڑی تربیت ہوندی ہے، تبلیغ ہوندی ہے، وہ قولی تبلیغ اتھے جا کے اثر نہیں کر دی۔ تسی عمل کرو گے تو میرے بھائیو عمل نال جڑا بندہ متاثر ہوئے گا نا جی، وہ پھر ہمیشہ متاثر ہی رہے گا، صرف زبانی دعوے دی۔ تو ساڑھے اس شعبے دے اندر خطبہ خطیب حضرات شعبے دے اندر میرے بھائیو میں تا اپنی بات کرنا ہوں کہ اسی بڑے بے عمل ہیں، اللہ سان عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سان عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایسا خطیب جڑا بے عمل خطیب ہے تو میرے بھائیو بڑی سخت ترین سزا ہے ہوندی۔ حضور نے فرمایا ان دے قیامت والے دن زبان بھی کٹی جائے گی، بار بار کٹی جائے گی۔ حضور نے معراج دی رات پوچھیا کہ جبریل جنہ دی بار بار زبان فرشتہ پہ کٹتا ہے کون نے؟ عرض کیتی حضور تھوڑی امت دے او خطیب نے جڑے خود عمل نہیں سی کر دے، بندیاں نو کہندے ہیں نماز پڑھو، سچ بولو، کاروبار آپ نہیں سی کر دے۔ تو میرے بھائیو بڑی مشکل ترین منزل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے علماء نو بعمل بنائے، اللہ تھوانوی عمل دی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔